السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج طبیعت خاصی بہتر ہے اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا رہا، وہ صاف ظاہر ہے طبیعت ناسازی کی وجہ سے، خاص طور پر یہ چیسٹ انفیکشن ہے اور یہ گلے کی بیماریاں ہیں، یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہیں۔ اور آج جناب ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ، جو شاید وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو کرۂ فعال ہے وہ سنا ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، محسن نقوی صاحب نے آج لاہور میں جناب مصنوعی بارش کا بھی اہتمام کیا ہے۔ لیکن اب کئی گھنٹوں بعد اس کا جو رزلٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جناب کوئی بھی رزلٹ نہیں آیا، کوئی بھی فائدہ اس سے افاقہ نہیں ہوا، بلکہ اب بھی لاہور جو ہے پوری دنیا میں تمام تر آلودہ شہروں میں نمبر 1 پر برقرار ہے۔ اس سے رتی برابر فرق نہیں آیا۔ البتہ جو ابتدائی رپورٹس ہیں اس میں جناب کروڑوں روپے کھرے کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت صرف پنجاب کی بات نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں، وفاق ہو، صوبے ہوں، کچھ بھی ہوں، ایسے بے دردی سے نوچا جا رہا ہے۔ اور جو نگران حکومتیں ہیں ایسے پیسے خرچ کر رہی ہیں جیسے شیر مادر ہوتا ہے، اور جناب شیر مادر کو بھی بڑے احتیاط سے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور لوٹ مار کی انتہا کر دی گئی ہے۔ اچھا جی، آج جو بات کرنی ہے، بڑی سیریس بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور کس طریقے سے بچا سکتے ہیں۔ گزشتہ ویلاگ میں ایک دو ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ عمران خان کی سسٹر علیمہ خان صاحبہ نے پہلی مرتبہ آ کر کہا کہ وہ اپنے بھائی کو پھانسی کے پھندے تک نہیں لے جانے دیں گی، اور اس سے پہلے اب انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کی جو جوڈیشری ہے، ہمارا نظام انصاف ہے، ان سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی کی طرف۔ اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو صاحبزادگان ہیں قاسم اور سلیمان، وہ لندن میں ایک مقدمہ کریں گے جس میں بتائیں گے کہ پاکستان میں ان کے والد کی جان کو خطرہ ہے اور ان پر بوگس اور بے بنیاد مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ میں بھی ڈونلڈ ڈو کے خلاف ایک مقدمہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس میں امریکن کو، خاص طور پر جو چودھری ہے اس وقت سب سے بڑا اور جو پوری دنیا چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو اور ان کے خاص طور پر عوام کو بتایا جائے گا کہ دیکھیں ان کے ایک خط نے عمران خان کو آج پھانسی کے پھندے پر پہنچا دیا ہے، اور وہ کیس ایسی بدترین شکل اختیار کر چکا ہے کہ اس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن ان کی اپنی عمران خان کی بہنوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جناب اس کو وہ باہر آ کر بیان کر سکیں، وہ بول سکیں۔ مطلب اس قدر فسطائیت اور اس قدر جبر کا پوری دنیا میں کوئی سابق نظیر نہیں ہے کہ اس میں ملتی ہو، بلکہ اس کا جو نتائج ہیں وہ بھی پہلے بتا دیے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جناب کہ عمران خان کو اس کیس میں سزائے موت ہوگی، پھانسی کی سزا دی جائے گی، اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو شریک مجرم کے طور پر عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ مطلب یہ باتیں بھی پہلے سے کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ تو ایسے میں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا واقعی یہ کوئی ایسے افسانوی باتیں ہیں یا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو کیس کی طرف ہم جائیں گے۔ بھٹو صاحب مقبول ترین لیڈر تھے، مطلب آپ 70s میں جا کر اٹھا کر دیکھیں تو وہ 70 میں بڑی زبردست قسم کی، جناب 73 کے الیکشن میں وہ اکثریت لے کر آئے تھے، اور 77 میں تو بہت زیادہ ان کی اکثریت تھی۔ یہ تو ان کو جو بلا مقابلہ بنانے کے جناب آخری ٹیکٹس تھے، انہوں نے آ کر گڑبڑ کی اور ان کو غیر مقبول بنا دیا۔ اور دوسرا حکومتی جبر اس وقت تھا اور مارشل لا تھا کہ ان کو باہر نکلنے نہیں دیا جب ان کو ایون پھانسی سنا دی گئی، حالانکہ ان کی جو پی آر شپ تھی بہت زیادہ تھی، پوری دنیا سے ان کے بہترین تعلقات تھے۔ تو لیکن اور کسی کو امید بھی نہیں تھی، مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھٹو کو پھانسی بھی دے دی جائے گی۔ یہ تو تھا کہ چلیں جی ریاستی جبر ہے اور کسی حد تک ہوگا، اور جناب آخر ایک وقت آئے گا کہ جناب وقت تبدیل ہوگا، لیکن وہ وقت تبدیل ہونے سے پہلے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ تو اب ایک مرتبہ پھر سوچا جا رہا ہے کہ کیا واقعی عمران خان کو واقعی پھانسی دے دی جائے گی، مطلب سائفر کیس میں، باقی توشہ خانہ کیس ہے، ان کے خلاف کیسز بھی دیکھیں، جعلی نکاح کیس، مطلب غیر جناب اسے کہتے ہیں شرعی نکاح کیس ان پر ہے۔ اور یہ غیر شرعی نکاح وہ ہے کہ جب آپ اس کو پوری دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں
تو لوگ دانتوں میں انگلیاں دباتے ہیں کہ یار یہ کیس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس قسم کی بھی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ جناب غیر شرعی ہے. مثلا ایک خاتون ہے, اس نے ایک جگہ سے طلاق لے کر عمران خان کے ساتھ شادی کی ہے, تو اب جناب 6 سال بعد ان کو خیال آ گیا جناب کہ یہ اس میں شریعت کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے, اور شریعت میں بھی یعنی جو لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن موجود ہے کہ طلاق کے بعد جب ایک شادی کرتا ہے, وہ ایون عدت پوری نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی وہ نکاح ہوتا ہے, وہ ناقص ہوتا ہے, اس کو جب مدت پوری ہو جائے تو اسے دوبارہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو پاکستان اور مسلمانوں کی صورتحال ہے. جب غیر مسلم ہے وہاں تو اس کو بالکل معیوب اور دقیانوسیت پتہ نہیں کیا کیا جناب تصور کیا جا رہا ہے, اور جب یہ بات کھلے گی وہاں جا کر ڈسکشن ہوگی تو وہاں عجیب سی صورتحال ہوگی. تو لیکن اس میں جو اہم ہے وہ سائفر کیس ہے. مثال ایک وزیر اعظم ہے اور ایک وزیر خارجہ ہے, 2 اہم ترین جناب عہدے ہیں, اور ان کی حکومت گرانے کی باقاعدہ دھمکیاں, ریٹن ثبوت موجود ہیں ان کے پاس, اور جب یہ چیزیں سامنے ان کے آتی ہیں تو ان کو اسی جناب بات عوام تک پہنچانے کے الزام میں ان کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے. اگرچہ ابھی تک میرے سمیت بہت سارے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب آسانی سے معاملہ حل ہو جائے گا, اور کبھی بھی جو بھی مخالفین ہیں عمران خان کے, جمہوریت کے, ایون پاکستان کے, وہ عمران خان کو در حقیقت سزا دے کر پاکستان کو سزا دینا چاہتے ہیں, لیکن اس حد تک آگے نہیں جا سکیں گے کہ عمران خان کو پھانسی دے دی جائے. لیکن یہ سب سے پہلے جو خطرہ ظاہر کیا وہ بیرسٹر اعتزاز احسن نے ظاہر کیا. وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, پیپلز پارٹی میں بڑے عرصے سے رہے ہیں, اور وہ بھٹو کے صاحب کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں. انہیں جو جوڈیشری کے وہ اس وقت ماہر ترین وکیل ہیں, اور انہوں نے اس چیز کا ادراک کیا کہ واقعی معاملات غلط سمت میں جا رہے ہیں. تو اب چیزیں جناب تفصیل سے سامنے آ رہی ہیں کہ اعتزاز احسن نے خاص طور پر عمران خان کی بہنوں سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ یہ معاملات بہت سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں, اور انہیں جناب اس وقت پوری دنیا میں آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ یہاں پاکستان کی جو عدالتوں سے آپ کو اس وقت جو موجودہ عدالتیں اس وقت ان سے بہت زیادہ امید نہ رکھیں. دیکھیں کیسے اس وقت اسپیشل کورٹس بنائی گئی ہیں, وہاں ان کی جو صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کہ جناب ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ سائفر کیس 1923 کے ایکٹ کے تحت بنایا جا رہا ہے یا 2023 کے ایکٹ کے تحت جناب چلایا جا رہا ہے. اور بار بار وہ ان سے پوچھ رہے ہیں, جناب عمران خان صاحب پوچھ رہے ہیں, شاہ محمود قریشی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح, لیکن ان کو بتایا نہیں جا رہا. اور اب تو ان کی آواز باہر آنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. تو یہ سیریس چیزیں ہیں, اور بڑی تیزی سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے. ایک دن میں بہت سارے گواہوں کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں, اور جب ان کی آواز آئے گی نہیں پھر لہٰذا ان کے ساتھ جو سلوک کریں ان کی مرضی ہوگی. اور جیسے زبردستی توشہ خانہ کا کیس جناب ان پر مسلط کر دیا گیا, حالانکہ اس میں فالٹ تھے, تو وہ کنوکٹ تو ہو گئے, وہ کم از کم ان کو وہ مجرم بن گئے. اور اس کے بعد جو لیئر ہوتی ہے, اگلی لیئر جو ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ کی ہوتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹ میں ان کو محدود کر دیا گیا, ان کے جناب ہاتھ پاؤں ٹانگیں بند کر دی گئی ہیں کہ کسی اور کورٹ سے وہ رابطہ نہیں کر سکتے, کسی اور کورٹ سے رجوع نہیں کر سکتے, انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ تک ہی محدود ہونا پڑے گا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, مطلب ایک جج صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے آپ جناب علیحدہ ہو جائیں, اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. جناب وہ کہتا ہے نہیں جی میں سنوں گا, میرے علاوہ کوئی نہیں سنے گا. اسی طریقے سے اگلا جو شیلٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ کا ماضی میں مطلب شروع سے اب تک ایک بڑا احترام رہا ہے اور ایک آخری امید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں جو انصاف کی آخری منزل ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایون جناب الیکشن کے لیے شیڈول لانے پر الیکشن کمیشن کو مجبور کر دیا گیا, یہ بات درست ہے. لیکن کس پٹیشن پر؟ اس پٹیشن پر جس میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ ڈپٹی کمشنرز جو ہیں یہ لوگ اس وقت پارٹی بنے ہوئے ہیں. یعنی صرف 15 مئی تک 3,500 ایم پی اوز کے تحت آرڈر جاری کیے گئے, اور یہ جو شروع میں کہا گیا تھا کہ 9 مئی کے بعد صرف 10,000 لوگ گرفتار ہوئے, یہ تو بالکل غلط ثابت ہو گیا. یہ جناب ایم پی اوز کے تحت جو نظر بند لوگ ہیں
وہ 10,000 سے زائد ہو گئے ہیں، اور جو گرفتاری ہیں وہ تو جناب ایم پی اے اس کے تحت جو گرفتاری ہیں وہ تو 2% 3% ہے، تو یہ جناب 50-60 ہزار سے زائد اور 1 لاکھ کے قریب جناب گرفتاریاں بنتی ہیں۔ تو جناب یہ جو ڈی سیز ہیں یہ پارٹی بنے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ تو اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکومت نے اور مخصوص حلقوں نے جب اپنی کسی بات پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے تو آرڈرز جو دیے جاتے ہیں وہ ڈی سیز کو دیے جاتے ہیں، تو یہ تو ڈائریکٹ ان کی جناب باقاعدہ ان کی پارٹیز ہیں، تو ان کے ذریعے الیکشن کرانا یا مسلم لیگ نون کے ضلعی صدور کے تحت الیکشن کرانا، اس میں کوئی جناب فرق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف اس حوالے سے بھی کافی آگے آ چکی ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی کچھ بہت زیادہ اس وقت امید نہیں رکھی جانی چاہیے۔ اس وقت جسٹس قاضی فائزی صاحب 4 سال پہلے جناب جو مینوپولیشن وہ تو ان کو نظر آ رہی ہے، وہ تو ان پر جناب بڑے دبنگ قسم کے ریمارکس بھی دے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، اور وہ اس پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ تو صاحب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ جناب امید نہیں رکھی جانی چاہیے۔ آخری بات میں آپ سے کہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب کہ یہ لوگ نہیں اس حد تک نہیں جائیں گے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، جو لوگ انویسٹیگیشنز آفیسرز کو مروا سکتے ہیں، وہ لوگ جناب جو پراسیکیوٹرز کو مروا سکتے ہیں، وہ لوگ جو گواہوں کو مروا سکتے ہیں مقدمات کے، وہ لوگ جو اپنے ملازمین کو مروا سکتے ہیں، ان کے لیے عمران خان کو مروانا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، بلکہ عمران خان تو ان کا بدترین سیاسی دشمن ہے۔ وہ جنہوں نے ان کو جیلوں تک پہنچایا، ان کو جناب جلا وطن ہوئے اور ان کو جناب ان کی مٹی پلید ہوئی، تو ایسے شخص، ایسا خاندان، ایسے لوگ اور ایسی ذہنیت کے لوگ عمران خان کو سپیئر کر دیں گے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں خاص طور پر اس حوالے سے الرٹ ہوا ہوں، اور میں نے سوچا ہے کہ میں کم از کم جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میں اب وہاں تک آواز لازمی پہنچاؤں اور کہوں کہ جناب واقعی عمران خان کی جان کو اس وقت خطرہ ہے۔ اب عمران خان کی جان کس طریقے سے اس خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کچھ پہلے میں ویلاگز کر چکا ہوں، لیکن اگلے ویلاگز میں انشاءاللہ الیکشن کے حوالے سے بات ہوگی کہ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے یہ عمران خان کی جان بچانے کا ایک آخری معرکہ ہے، اور اس میں بھی اگر عوام ناکام ہوئے تو پھر نہ صرف پاکستان کو خطرہ ہوگا، یہاں جمہوریت کو خطرہ ہوگا، بلکہ پاکستان کے عوام حقیقتاً غلام بنا لیے جائیں گے۔ یہ بہرحال میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے، میرے اس چینل کو اپنی محبت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔